بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عوام میں جو غلط فہمی پائی جاتی ہے اس کا ازالہ، ابھی مجھ سے کچھ سوال اس طرح کے ہوئے تو میں نے کہا کہ چلیں یہ عرض کر دیتا ہوں۔ تو یاد رکھیے کہ وضو ٹوٹنا، اس حوالے سے عوام میں چند مشہور غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ کچھ اس طرح کے سوالات ہوئے کہ اگر موبائل وغیرہ یوز کر لیا تو اس سے جو ہے وضو ٹوٹ جائے گا، اور اسی طریقے سے اس طرح کا بھی سوال ہوا کہ اگر دوپٹہ سر سے اتار دیا تو کیا اس سے جو ہے وہ وضو ٹوٹ جائے گا، اور اسی طریقے سے وضو کرنے کے بعد اگر شیشہ دیکھ لیا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو بالکل غلط ہیں، اور اس سے وضو بالکل بھی نہیں ٹوٹے گا۔ وضو ٹوٹنے کا تعلق جو ہے نواقض وضو، جو وضو کو توڑنے والی چیزیں ہیں ان سے ہے، بس وہ چیزیں پائی جائیں گی تو وضو ٹوٹے گا، اس کے علاوہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ جیسے کہ اس میں سے بنیادی جو ہے سبیلین سے کسی بھی نجاست کا خروج، یعنی شرمگاہ سے جب بھی کوئی نجاست نکلے، اسی طرح ہوا خارج ہو جائے، اور اسی طریقے سے الٹی آ جائے۔ الٹی عام طور پہ جو ہوتی ہے وہ کھانے کی اور پانی کی ہوتی ہے، تو اگر کھانے اور پانی کی الٹی ہے تو منہ بھر ہوگی، یعنی کہ منہ بھر کا مطلب کہ ایسی الٹی ہے کہ جس کو آپ بتکلف روک نہیں سکتے، تو اب تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر منہ بھر سے کم الٹی ہوئی ہے تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آپ آ جائیں سونے سے وضو اس صورت میں ٹوٹتا ہے کہ جب آپ کے سرین جمے ہوئے نہ ہوں۔ سرین مطلب کہ حفظ کہہ لیں کہ وہ جمے ہوئے نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں ایک یہ شرط ہے، اور دوسری صورت سونے سے وضو جب ٹوٹے گا جب آپ ایسی حیت پر سوئے کہ جو گہری نیند آنے سے مانے نہ ہو۔ تو یہ دو شرطیں پائی جائیں گی تو جب جا کے وضو ٹوٹے گا، ورنہ وضو نہیں ٹوٹے گا سونے سے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی بیٹھے بیٹھے سو رہا ہے تو کیا وہ گہری نیند سو سکتا ہے؟ نہیں سو سکتا۔ اس کو کوئی آواز دے گا، ایسے تھوڑا سا ہلا دے تو وہ بالکل جاگ جائے گا۔ تو پتہ چلا یہ اونگ وغیرہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ سویا، گہری نیند سویا تو جب جا کے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے وضو ٹوٹتا ہے، اس میں ایک استثنائی صورت ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ رکوع سجدے والی نماز ہے، اور بالغ شخص ہے نماز پڑھنے والا، اور وہ کہکہا لگا دیتا ہے۔ کہکہا کہتے ہیں کہ اتنی تیز آواز سے ہنس دے کہ اس کی آواز 3-4 لوگوں تک چلی جائے۔ تو اگر اتنی آواز سے کوئی ہنس دیا تو یہ کہکہا کہلاتا ہے۔ تو نماز میں رکوع سجدے والی نماز پڑھ رہا ہے اور ایسی نماز میں اس نے کہکہا لگا دیا، 3-4 بندوں تک آواز پہنچ جائے، اتنی آواز سے کہکہا لگا دیا، تو اب اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر وہ رکوع سجدے والی نماز نہیں ہے، جیسے نماز جنازہ ہے، تو اس میں پھر اس کی نماز ٹوٹ جائے گی لیکن اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، ادھر بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وضو صرف یہ قاعدے جو بیان کی اس کے ساتھ ٹوٹے گا: نمبر 1 کہ رکوع سجدے والی نماز ہو، نمبر 2 بالغ ہو، اور نمبر 3 کہکہا لگایا ہو۔ ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہنسنا یہ ہوتا ہے کہ صرف آواز خود پہنچ جائے اپنے کانوں تک، کہکہا یہ ہوتا ہے کہ 3-4 بندوں تک پہنچ جائے۔ تو کہکہا لگایا ہو تو وضو ٹوٹے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہنسنے سے صرف نماز ٹوٹ جائے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ صرف مسکرایا ہے، صرف دانت ظاہر ہوئے تو اس سے جو ہے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا اور نماز بھی نہیں ٹوٹے گی۔ اور یاد رکھیے اسی طریقے سے اگر خون نکل گیا، زخم وغیرہ ہوا ہے، خون نکلا، اور یا پیپ وغیرہ ہوتی ہے وہ نکل گئی، اور وہ نکل کے بہہ گئی، بہنے کی مقدار میں، اور کہاں بہہ گئی کہ غسل میں جن اعضاء کو دھونا لازم ہے، یعنی کہ پورے ظاہری بدن کو غسل میں دھونا لازم ہوتا ہے، تو کوئی زخم وغیرہ ہوا ظاہری بدن پر اور وہاں پہ خون نکل کے بہہ گیا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ پتہ چلا کہ اگر جن اعضاء کا غسل میں دھونا لازم نہیں ہے وہاں سے خون نکل کے بہتا ہے، مثال کے طور پہ کان کے اندر کوئی پھوڑا وغیرہ ہوا اور اس سے نکل کے وہ اندر ہی رہا، باہر نہیں آیا، تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کیوں؟ کیونکہ کان کا اندرونی حصہ جو ہے، اندر والا حصہ کان کے، وہ تو مطلب کہ غسل میں دھونا لازم نہیں، تو اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ جو چند چیزیں بیان ہوئیں یہ نواقض وضو ہیں، ان میں سے کوئی پائی جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں، یہ اس طرح کی جو غلط فہمیاں کہ دوپٹہ اتار لیا تو وضو ٹوٹ گیا، یا پھر اسی طریقے سے اگر شیشہ دیکھ لیا تو وضو ٹوٹ گیا، یا پھر موبائل استعمال کرنے سے وضو ٹوٹ گیا، تو ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔